قریب ہو جائیں بچے، قریب ہو جاؤ، شروع کریں. بس صحیح ہے. یہ کیا رمضان ہوا آیا تو گرمی لگ گئی. لڑکے کہاں ہیں آج؟ تو لڑکے کم کم نظر آ رہے ہیں. سستی کے مارے ہو گئے مسلمان آج کے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ محنت کا مہینہ نہیں ہے، سونے کا مہینہ ہے. یہ عقیل کا ہے. یہ تو کہتا تھا میں نے اس دفعہ سارا کچھ لکھنا ہے اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے، آیا ہی نہیں ہے. کہاں ہے عقیل؟ تو بیٹنا بدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کریں. کیا؟ ہاں اولاد ہو تو کیا ہوا ہے؟ ہاں بیٹا تو بیٹا ہی ہوگا نا، آزاد کا بیٹا ہے وہ تو. کون یاد کر کے آیا ہے؟ کس سے پوچھیں؟ آپ سے پوچھیں. چلو کھڑے ہو جاؤ. آخر کی حالتیں بیان کرو. آخر اور اخت ہاں اس کو چھٹا حصہ ملے گا. کب چھٹا حصہ ملے گا؟ ہاں جب وہ ایک ہوتا ہے. تو آگے دو ہوں. دو ہوں تو اگر 10 ہوں تو پھر کیا ملے گا؟ ہاں 2 یا 2 سے زیادہ. صرف 2 نہیں کہے، جب 1 سے زیادہ ہوں. ہاں اور تیسری حالت کیا ہے؟ ہاں 3 حالتیں لکھی ہیں، 2 ہی ہیں. اصل حالتوں نے چھوڑ ہی دی ہے. اصل حالت تو چھوڑ دی بیٹے. ہاں محمد. تیسری حالت کیا ہے؟ اخل کی اور اخت کی حجب ہے. ان کو کچھ نہیں ملتا. کب حجب ہے؟ ہاں میت کی اولاد ہو، مطلق طور پر مذکر ہو یا مؤنث ہو. میت کی اصل ہو لیکن اصل میں مذکر شرط ہے، اصل مذکر ہو. اصل مذکر کون ہوتا ہے؟ باپ دادا.
ماں دادی بھی اصل ہے لیکن وہ مؤنث ہے، اصل مذکر وہ محجوب کرتا ہے۔ اسی طرح جو اولاد ہے وہ بھی محجوب کرتی ہے اخوہ ام کو، اولاد کے ہوتے اخوہ ام کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ بہت اہم ہے، یہ یاد کرنا کہ اخوہ ام موجود ہیں تو پھر ان کے ساتھ مرنے والی کی اولاد موجود ہے تو پھر ان کو ہم کچھ نہیں دیں گے، یا مرنے والے کی اصل مذکر موجود ہے پھر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ محمد انت ابن طیب، محمود ایضا ابن طیب، اور محمود لیس ابن طیب حتی الآن۔ ابن طیب یا لبین حالات الجد، عند وجود اولاد المیت یاخذ السدس، عند وجود اولاد المیت مذکر و یاخذ السدس فقط، مؤنث فقط، لا تقول مؤنث، عند وجود اولاد المیت مؤنث فقط فهو یاخذ السدس زائد تعصیب، اول یاخذ السدس ثم اذا يبقى یاخذ مرة ثانیہ تعصیب۔ مولانا قبل الحجب و حالہ موجودہ ہے ایضاً، اربع حالات قولنا للجد، ہے یاخذ تعصیب فقط تعصیب، متا عند عدم اولاد المیت، اولاد ما فی موجود، لا مذکر ولا مؤنث، الان اب وہ صاحب و تعصیب لیس صاحب و فرض، الاب صاحب و تعصیب لیس بصاحب فرض، ثم ایوہ عند وجود اب الجد یحجب، وکذالک الجد القریب یحجب الجد البعید، مثلا اذا شخص مات، ایک آدمی فوت ہوا، اس نے دو دادے چھوڑے، دو دادے کیسے چھوڑے؟ ایک اپنا دادا چھوڑا، ایک اپنے باپ کا دادا چھوڑا، تو اب کون وارث بنے گا؟ قریب والا دادا۔ قریب والا دادا کون ہے؟ جو اس کا دادا ہے، باپ کا دادا دور والا دادا ہے۔ اجلس، ہاں آپ نے یاد کیا بیٹے؟ یاد کیا ہے؟ آپ آج ہی آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ہاں جی، گلشن اقبال، تو پھر کیوں نہیں ادھر رہتے تھے، پھر کیوں نہیں آئے پہلے؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، مدرسے میں نہیں پڑھا؟ تو پھر آپ جلدی آتے ہیں تاکہ وراثت تو آپ کو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں، اس کا کوئی سر و ناو کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے۔ آج ہم لکھتے ہیں بیٹے، پہلے میں ایک دو سوال لکھتا ہوں، جس کو میں کہوں گا وہ بتائے گا کہ کیا کیا ملنا ہے، سب بات نہیں کریں گے۔ ایک آدمی فوت ہوا،
ولید کبھی ایسے ہو سکتا ہے کوئی فوت ہو اور وہ خامد بھی چھوڑے بیوی بھی چھوڑے؟ یہ نہیں ہو سکتا. خامد بیوی جمع نہیں ہو سکتے، باقی سارے وارث جمع ہو سکتے ہیں. تو کل ہم نے لکھے ہیں زوج کے لکھ لیے نا، اب کے بھی لکھ لیے ہیں، جد کے بھی لکھ لیے ہیں، اخ ام کے بھی لکھ لیے ہیں، بنت کے بھی لکھ لیے ہیں، زوج لکھ لیا، زوجہ تو بھی نہیں لکھ سکتے. کوئی فوت ہو زوج زوجہ دونوں چھوڑی، یہ کیسے ہوگا؟ دونوں میں سے ایک تو فوت ہوگا نا. چلو بیٹے، آپ بتاؤ بیٹے، یہ بہت پیارا بیٹا ہے. چلو کھڑے ہو جاؤ. خاوند کو کتنا دیں گے یہاں بیٹے؟ اگر کوئی سوال آپ کے پاس آ جائے کہ تو وراثت پڑھ کے آیا ہے، ایک آدمی فوت ہوا اس نے یہ وارث چھوڑے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہو گے؟ خاوند کو کتنا دینا ہے؟ نہیں پتا؟ بیٹھ جاؤ. آپ کو پتا بیٹے؟ بتاؤ. 1/4 دیں گے. کیوں بیٹے؟ اولاد موجود ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کتنا دینا تھا؟ 1/2 دینا تھا. یہ ہے، ابھی ہم 1/4 دیں گے. آپ کو کتنا دیں گے بیٹے؟ صرف سدس. ہاں، سدس زائد تعصیب، کیونکہ اولاد ہے لیکن صرف مؤنث ہے. آپ بیٹے دادے کو کتنا دیں گے؟ ہاں جی، ابھی بتاؤ. ہاں، ادھر دیکھو، میرے طرف نہیں دیکھو. دادا کب وارث نہیں بنتا؟ تو باپ نے نہیں اوپر لکھا ہوا نہیں؟ دادے کو تعصیب دیں گے؟ او میرے بیٹے، باپ کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں بنتا. اصل تو یہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے. اگر تو دادے کو بھی تعصیب دے دی، باپ کو بھی تعصیب دے دی، پھر دونوں کو تعصیب کیسے دے گا؟ دونوں کو برابر شریک کر دے گا. باپ تو تیسا لڑائی کر دے گا شروع کہ میرا بیٹا مرا، تو اس کے دادے کو دے رہا ہے مجھے چھوڑ کے. جی بیٹے آپ بتاؤ. ہاں یہ ہاں، آخر ہم کو کتنا دیں گے؟ ادھر میرے پاس، آج تمہیں ماروں گا تھوڑا سا. تم بات میرا بیٹا بھی نہیں. آؤ ذرا. یہ تو اچھا بیٹا تھا، اس کو کیا ہو گیا آج؟ کیا ہو گیا؟ اس کو کتنا دینا ہے؟ نصف دینا ہے. آخر ہم کو نصف تو ہم نے لکھا ہی نہیں بیٹے. تو نصف دینے کے لیے تیار ہو گیا. جاؤ. ڈر کیا کہ یہ اس کو زیادہ دینا، میں تھوڑا دے دیا. کچھ نہیں کہتا وہ آپ کو. وہ آپ کو کیا پتا وہ کون ہے؟ کہاں ایک اور بچہ تھا ادھر؟ آج آیا ہی نہیں. ہاں کیا ہوا ہے؟ اچھا اس کی طبیعت خراب ہے. اس کو طبیعت خراب میں بھی آگے بیٹھ جا کرے، ورنہ ناغہ ہو جائے گا، کام خراب ہو جاتا ہے. پھر یہ پریکٹس والی بات ہے ساری. او مولوی صاحب آپ پڑھنے آئے ہو کہ دیدار کرنے آئے ہیں ہمارا؟ تو نیچے سے کتاب لو، کوئی کاپی لو، کوئی قلم لو،
کوئی شکل بنا کے بیٹھو پڑھنے والی، سیدھا ایسے بیٹھو، یہ تھوڑا پڑھنے آیا، یہ تو آیا آرام کرنے. وہ مول صاحب سیدھے بیٹھو، یہ دیوار کی ٹیک چھوڑو، ایسے بیٹھو، ایسے دیوار چھوڑ کے. شاباش. ہاں بیٹے آپ بتاؤ. آخر ان کو کتنا دیں گے؟ اخیافی بھائی کو یہاں بتاؤ کتنا دیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ بتاؤ. کیوں بیٹے؟ چلو اولاد نہیں ہے، اب کتنا دیں گے؟ سبحان اللہ. تو یہ بابا نہیں نظر آ رہا اس کو؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بابا موجود ہے. اگر یہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، دادا موجود ہے. یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو سدس ملے گا، کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے اس کو کچھ نہیں دینا، دادے کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں دینا، اولاد کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں دینا. ٹھیک ہے. اس کو کب ملنا تھا؟ نہ یہ ہوتی، نہ یہ ہوتا، نہ یہ ہوتا، کیونکہ اصل مذکر ہے، یہ اولاد ہے، تو اس کو اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح بچوں؟ بنت کو کتنا ملے گا؟ 1/2 ملے گا، نصف ملے گا. کیوں بیٹے؟ یہ ایک تو اکیلی ہے اور اس کو کوئی اسبہ بنانے والا بھی نہیں ہے. اگر اس کو اسبہ بنانے والا ہوتا تو تعصیب میں داخل ہو جاتی. اس کو حجب تو کوئی شخص کرتا ہی نہیں ہے. بیٹے بیٹی کو کوئی حجب کرنے والا مائی کا لال نہیں ہے، کیونکہ اس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. صحیح ہے بیٹے؟ ابھی لکھتے ہیں ہم. جی بیٹے، وہ بیٹے ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ویسے میں بنا دیتا ہوں کہتے تو، لیکن وہ ہم پڑھیں گے ابھی. تو اس کے ہم کل 12 حصے کریں گے. یہ 12 کیوں کریں گے یہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے. 12 کا چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ چھٹا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہو گیا؟ 6 2 8 8 3 1 کدھر جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا. تعصیب یہ ہے سدس زائد تعصیب. پہلے باپ کو چھٹا حصہ ملا، اس کے بعد بچ گیا، جب ہم نے دیا جو بچا پھر باپ کو دے دیا. صحیح ہو گیا؟ لیکن 12 حصے کیوں بنائے ہیں؟ یہ میں تو 12 لکھنا ہی نہیں تھا، اس سے کہا مجھے لکھو، تو یہ نہیں پوچھو کیونکہ یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. یہ جب پڑھ لیں گے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 حصے کیوں بنائے ہیں. ہاں جی، ہاں جو کیا ہے وہ کیا. صحیح ہے بچوں؟ ہاں ابھی لکھتے ہیں ہم. ابھی تو ہمیں لکھے ہی تھوڑے سے ہیں، وہ تو ایک ہی سوال کافی ہے، اور لکھیں ابھی حالات. بس بس بیٹے بس، جزاک اللہ، کوئی بات نہیں، جزاک اللہ. ابھی حالات لکھنے ہم نے. بنت الابن. بنت الابن اردو میں کیا ہم اس کو کہتے ہیں؟ پوتی. یہ پوتی بھی بیٹی کی طرح، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. بنت الابن جب یہ اکیلی ہوتی ہے تو اس کو جیسے بیٹی اکیلی ہوتی ہے اس کو آدھا ملتا ہے، 1/2 ملتا ہے، اس کو بھی 1/2 ملتا ہے. جب پوتی اکیلی ہے، مرنے والا مرا، اس نے پوتی چھوڑی
جیسے یہ ہم نے پہلے جو مسئلہ لکھا تھا اس میں بیٹی کی جگہ اگر پوتی ہوتی تو بیٹی کو ہم نے آدھا دیا ہے تو اس کی جگہ پوتی کو بھی آدھا دینا تھا. اس کے بعد ہے ثلثان 2/3. تو یہ بھی ویسے ہی اذا کانت اور اذا کننا اکثر من واحدہ. جب وہ ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہو. ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, یہ بھی لکھ سکتے ہیں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں, دونوں طرح لکھا جا سکتا. جب 1 سے زیادہ ہوں یا جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. اب 2 ظاہر 1 سے زیادہ ہی ہے تو پھر اس کو ملتا ہے 2/3. ایک اس کی عادت ہے کہ اس کو 1/6 ملتا ہے. 1/6 ملتا ہے, چھٹا حصہ. اگر پوتی ہو اور پوتی کے ساتھ 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر پوتی کو کچھ نہیں ملتا. پوتی کے ساتھ مرنے والی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہو تو کچھ نہیں ملتا. تو اگر 1 ہو تو پھر ہم اس کو چھٹا حصہ دے دیتے ہیں, کیونکہ بیٹیوں کا کل مال میں حصہ 2/3 ہے. تو جب آدھا ایک بیٹی کو دے دیا, بیٹی کے حصوں میں بھی ہمارے پاس چھٹا حصہ بچا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو دے دیتے ہیں. عند وجود بنت واحدۃ, یا لکھ لو اذا وجد معها بنت واحدہ, جب اس کے ساتھ صرف ایک بیٹی ہو. جب اس کے ساتھ صرف ایک بیٹی ہو تو پھر اس کو چھٹا حصہ. مثلا اگر کوئی شخص فوت ہوا, اس نے بنت چھوڑی اور بنت الابن چھوڑی, تو آپ بنت کو 1/2 دے دیں گے اور اس کو 1/6 دے دیں گے. اگر یہ بنت نہ ہوتی اس کو 1/2 دینا تھا. اگر یہ بنت 1 سے زیادہ ہو جاتی, مثلا اگر ادھر جو ہے اس نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں یا 3 چھوڑی ہیں, پھر اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملنا تھا. ہاں وہ تو ہو جاتا نا, لیکن اس بیچاری کو کچھ نہیں ملنا تھا. اس کو یہ بنت الابن کو 2 بیٹیاں یہ 2 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس کو کچھ نہیں ملتا. اس کے بعد ہے تعصیب بالغیر. جیسے بنت کو تعصیب بالغیر دی ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جب پوتا آ جاتا ہے تو پھر یہ تعصیب بالغیر بن جاتی ہے, پھر فرض اس کا ختم ہو جاتا ہے. جیسے بیٹی کے ساتھ جب بیٹا آ جاتا ہے تو اس کا فرض ختم ہو جاتا ہے, تعصیب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ پوتی جو ہے جب اس کے ساتھ پوتا آ جاتا ہے تو اس کے یہ فرض اوپر والے ختم ہو جاتے ہیں, پھر اس کو تعصیب مل جاتی ہے. پھر اس کو کیا مل جاتا ہے, لیکن کب ملتی ہے یہ ابھی میں تفصیل لکھتا ہوں. جی بالغیر کا معنی یہ کہ یہ خود تو اسبا نہیں بنتی, جب ان کا بھائی آتا ہے تو ان کو اسبا بنا دیتا ہے. مونس ہے نا, مونس خود اسبا تو نہیں ہے, ہاں خود تو نہیں ہے. اب دیکھو اب یہاں تو اس کو اسبا نہیں ہے, یہاں بھی اسبا نہیں ہے, یہاں بھی اسبا نہیں ہے. جب ان کا بھائی آیا ہے تو پھر اسبا بن گئی ہیں. ہاں اس کا بھائی آ کے اس کو اسبا بناتا ہے. اور پھر مال مذکر اور مونس میں تقسیم ہوتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, مذکر کو ڈبل اور مونس کو سنگل. فَإِن كُنَّا رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ, قرآن میں ہے. ہاں اگر بیٹی واحد ہے اس کو نصف ہے, 1 سے زیادہ ہے ثلثان ہے. اگر مذکر اور مؤنث مل کے آ گئے, بیٹے اور بیٹیاں مل کے آ گئیں, تو پھر ان کا حصہ مقرر نہیں ہے,
پھر مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملتا ہے. وہ تو بھی آج لکھتا ہوں نا بیٹے، میں ابھی لکھتا ہوں بیٹے، کوئی سارا آ جائے گا ابھی. اب اس کو تھوڑا سا اندہ وجود ابن الابن فی درجتہا، او اسفل منہا، اذا احتاجت. تصحیح مل گیا. کب ملے گا؟ جب اس کے ساتھ پوتا ہے اس کے درجے میں ہے. پوتا تو دور نزدیک ہو سکتا ہے نا، پوتا قریبی بھی ہوتا ہے، پوتا دور والا بھی ہوتا ہے، پوتی قریبی بھی ہوتی ہے، پوتی دور والی بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی میں لکھ کے سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ میں اسفل اور درجہ اور اعلیٰ ابھی سمجھاتا ہوں، یہ آخری حالت لکھ کے مثال لکھ کے سمجھاؤں گا. اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملتا. کب کچھ نہیں ملتا؟ یہ تین حالتوں میں. نمبر ایک، عند وجود ابن، جب مرنے والے کا بیٹا موجود ہے پھر پوتی کو کچھ نہیں ملتا، نہ پوتے کو کچھ ملتا ہے. جب مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو پھر نہ پوتے کو کچھ ملتا ہے نہ پوتی کو ملتا ہے. او ابن الابن اعلی منہا، یا اس کے ساتھ پوتا ہے لیکن اسے قریبی ہے. اعلیٰ معنی کیا ہے؟ قریبی. اعلیٰ کا کیا معنی؟ قریبی. جیسے ایک شخص فوت ہوا، اس نے چھوڑا بنت ابن الابن اور ایک چھوڑا ابن الابن. یہ پوتا قریبی ہے کہ یہ قریبی ہے؟ یہ قریبی ہے. اب اس کو نہیں ملے گا، ہے پوتا لیکن قریبی ہے. یہ معنی ہے ابن الابن اعلی منہا، یعنی کہ جب اس پوتی کے ساتھ اس سے زیادہ قریبی پوتا ہوتا ہے تو پھر اس پوتی کو کچھ نہیں ملتا. مثلا پڑپوتی ہے اور ایک پوتا ہے. اب قریب کون ہے؟ پوتا، کیونکہ پوتے کے درمیان اور میت کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ ایک واسطہ ہے. اور پڑپوتی کے درمیان اور میت کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ دو واسطے ہیں. تو اب ایک واسطے والا قریبی ہے، اعلیٰ ہے، دو واسطے والا اسفل ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ اگر یہاں بھی ہوتا ابن و ابن الابن، اب یہ دونوں ایک ہی درجے میں ہیں، ایک ہی درجے میں ہے نا. ان میں کوئی قریبی ہے؟ بس یہ قریبی ہو، ایسے نہیں، ایک ہی درجے میں ہے. تو اب اس کو ان دونوں کو تاثیب دیں گے. یہ معنی ہے فی درجتہا، یہ معنی ہے فی درجتہا، ایک ہی درجے میں ہے. اس کی مثال ابن الابن اور بنت الابن. یہ ایک ہی درجے میں ہے بیٹے. اب اس نے پوتے نے اس کو تاثیب بنا دیا، ایک ہی درجے میں ہے. اب ان کو تاثیب مل گئی، ایک ہی درجے میں ہے، تاثیب ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ اگر اعلیٰ ہے تو اعلیٰ جو ہے یہ بنت الابن کو کیا کر دیتا ہے؟ حذف کر دیتا ہے. اگر ہمارے پاس ہے بنت الابن
اور ابن و ابن الابن، اب یہ اس کو اسبا نہیں بنائے گا، اب اس کو آدھا مل جائے گا اور اس کو تعصیب، کیونکہ ہم نے کہا کہ فی درجتہا، اب اس میں درجے میں نہیں ہے نا، یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے نا، قریب ہے، یہ دور ہے، تو قریب والی کو 1/2، دور والے کو تعصیب. سمجھا گی بیٹے؟ اذا احتاجت، ابھی لکھتا ہوں بیٹے میں، میرا جونی پتری. ایک درجہ میں تعصیب، اگر یہ وارث بن رہی ہے اور اس کے ساتھ پوتا اسفل ہے تو پھر اس کو اس کا حصہ دیں گے، تعصیب پوتے کو. لیکن کبھی کبھی یہ مسکین بن جاتی ہے، پھر پوتے کو کہتی ہے کہ میں تیرے سے قریبی ہوں تو اب مجھے بھی کچھ دو. یہ ہے اسفل من اذا احتاجت. کیسے؟ اگر اسی جگہ پہ اگر ادھر بنات ہوتی، اب میرے بیٹے دیکھو میرے پاس بنت، اگر ایک بنت ہوتی تو پھر ہم نے پوتی کو کتنا دینا ہے؟ نصف، تو ادھر آ گیا، اس کو شدہ دے دیں گے، یہ تعصیب ہی رہے گی. اگر اس جگہ پہ ایک سے زیادہ بیٹیاں آ گئیں، اب ہو گیا بنتان، بنت الابن اور ابن الابن. اب بنتان کو کتنا دیں گے بیٹے؟ ادھر 2/3، ادھر وجود ابن اور ابن اعلی منہا، اور بنتان فاکثر. پوتی کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں آئیں گی، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. جیسے آپ نے مثال لکھی، یہ بنتان بنت الابن، اب اس کو کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے. اب یہاں ہم کیا کریں گے؟ اب 2 بیٹیاں اس کو کیا کر رہی ہیں؟ حجب کر رہی ہیں. یہ ابن ابن جو ہے یہ تعصیب بن رہا ہے. اب یہ پوتا جو ہے ایک پوتی سے دور کا پوتا ہے، اب یہ بیچاری محتاج ہے، قریبی بھی ہے، کچھ مل بھی نہیں رہا. اب اس کو ہم اس کے ساتھ شامل کر تعصیب کر دیں. یہ ہے اسفل من اذا احتاجت. جب یہ محتاج ہوتی ہے تو پھر دور والے پوتے کے ساتھ جو ہے تعصیب میں شریک ہو جاتی ہے. اگر محتاج نہیں ہوتی، جیسے یہاں محتاج نہیں ہے، پھر شریک نہیں ہوتی. یہ صرف اس وقت شریک ہوتی ہے جب اس کو بیٹیاں حجب کر رہی ہوتی ہیں، پوتا جو ہے دور والا اس کو تعصیب میں رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کو جو ہے کیونکہ یہ قریبی ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ تعصیب میں ہم داخل کر دیتے ہیں. تو یہ کل کتنی حالتیں ہو گئی ہیں؟ 5. پوتی کی کتنی حالتیں ہیں بیٹے؟ 5. پوتی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 5. پانچویں یہ ہے کہ اس پوتی کو کچھ بھی نہیں ملتا. کب نہیں ملتا؟ جب پوتی کے ساتھ بیٹا موجود ہو. سب سے پہلے بیٹا لکھا ہے ہم نے. جب پوتی کے ساتھ اس سے قریبی پوتا ہو، پوتی دور کی ہے، پوتا قریب کا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. اس کے بعد جب 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملتا. یعنی کہ یہ اگر کوئی موجود ہوگا ان تینوں میں سے تو پھر پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. بننے والے کا بیٹا موجود ہے، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. بننے والے کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں، کچھ نہیں ملے گا. بننے والے کا ایک پوتا موجود ہے جو اس پوتی سے قریب کا ہے، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. یہ آخری حالت ہے، ٹھیک ہے. ادھر جو ہے تعصیب بالغیر، اس کو 2 صورتوں میں ملتی ہے. ایک تو جب اس کے ساتھ پوتا اس کے درجے میں موجود ہے، یعنی کہ قریب بعید نہیں ہے، یہ تعصیب ہے.
اور ایک جب یہ پوتی بیچاری حجب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ قریبی ہے اور اس کے ساتھ پوتا دور کا آ جاتا ہے تو پھر اس کو تعصیب میں اس پوتے دور والے کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. لیکن جب کب کرتے ہیں؟ جب یہ محتاج ہوتی ہے، جیسے ہم نے مثال لکھی ہے محتاج کی. یہاں محتاج نہیں ہے تو یہاں اس تعصیب میں ہم نے اس کو داخل نہیں کیا. یہاں محتاج ہے کیونکہ دو بیٹیاں ان کو حجب کر رہی ہیں تو اب ہم نے دور والے پوتے کے ساتھ اس کو تعصیب میں شریک کر دیا ہے. ابھی سمجھا گی بچوں؟ محتاج سے مراد یہ ہے کہ بیٹیاں اس کو حجب کر رہی ہوتی ہیں. ہاں یہاں حجب کر رہی ہے نا، یہاں تو حجب نہیں کر رہی، یہاں تو ایک ہی بیٹی ہے. ایک بیٹی تو پوتی کو حجب نہیں کرتی، چھٹا حصہ لے رہی ہے. اگر بیٹی نہ ہو تو پھر بھی محتاج نہیں ہے، پھر تو اس کو آدھا مل رہا ہے. سمجھا گی؟ جی بیٹے. ہاں کیا چیک کراں؟ 6 قسمیں آپ نے 5 قسمیں بتایا نا، تو 6 قسمیں ہو گئی. 1 2 3 4 5. تو نے ایسے غلط لکھ لیا، نمبر لکھنے سے 6 ہو جائیں گے. 1 2 3 4 5. یہ تو اس کی مثالیں دی ہیں. یہ تو بیٹے اس کی مثالیں آپ کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے نا. محتاج کب ہوتی ہے، ایک درجے کا کیا معنی ہے، اسفل کا کیا معنی ہے، اعلیٰ کا کیا معنی ہے. اعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ قریب. اسفل کا کیا معنی ہے؟ دور. فی درجہ، ایک ہی درجے میں کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ دور قریب نہیں ہے، دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر برابر ہیں. یہ مثالیں سمجھ آئے گی بچوں؟ ابھی ہم نے کتنے حالات لکھ لیے ہیں؟ ہاں جی نہیں، کل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے ابھی. اور اصحاب الفروز کتنے لکھ لیے ہیں؟ 7 لکھ لیے. باقی کتنے رہ گئے ہیں؟ 5. ایک جو ہے وہ آسان سا لکھتے ہیں اور ایک شقیقہ لکھتے ہیں. اس لیے اب 7 نہیں 8 نہیں لکھے گئے. اخ لہم اور اخت لہم وہ 2 ہو گئے. 4 رہ گئے نا بس. ایک آسان سا لکھ لیتے ہیں جدہ. جدہ یہ ہم نے کہا تھا کہ نانی بھی وارث بنتی ہے اور دادی بھی وارث بنتی ہے. اور جو بیوی کے جب ہم نے اولاد لکھے تو مرنے والی کی اولاد ہے، بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، ان کو کتنا ملتا ہے؟ 1/8. ایک ہے پھر بھی 1/8 ہے، 2 ہے پھر بھی 1/8 ہے، 3 ہے پھر بھی. اس 1/8 میں وہ سب شریک ہوں گی. یہ نہیں کہ ہر ایک کو 1/8 دے دیتے ہیں، یعنی 4 بیویاں ہیں تو آدھا مال وہی لے جائیں گی. 1/8 میں وہ سب شریک ہوتی ہیں. جدہ جو ہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو اس کو 1/6 ملتا ہے. اذا کانت واحدہ او اکثر من واحدہ. دادی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ 6واں حصہ. مثلا دادی بھی موجود ہے، نانی بھی موجود ہے تو ہم 6واں حصہ ہی دیں گے، دونوں کو برابر برابر تقسیم کر دیں گے وہ 6واں حصہ. ایک ہے الحجب. اس کا مطلب دادی کو کچھ نہیں ملتا. دادی کو کچھ نہیں ملتا. کب کچھ نہیں ملتا؟ جب ماں موجود ہوتی ہے.
ماں کے ہوتے ہوئے دادی کو کچھ نہیں ملتا، ماں کے ہوتے ہوئے دادی کو کچھ نہیں ملتا. اندہ وجود جب ماں موجود ہے تو دادی کو نہ نانی کو کچھ ملتا ہے نہ دادی کو کچھ ملتا ہے، نہ نانی کو کچھ ملتا ہے نہ دادی کو کچھ ملتا ہے، نہ نانی کو کچھ ملتا ہے نہ دادی کو کچھ ملتا ہے. کب بیٹے؟ جب ماں موجود ہے. اور جو اس میں اختلاف ہے، ماں کے ہوتے ہوئے نانی دادی دونوں ہی محجوب ہیں، یہ اتفاق ہے. ماں کے ہوتے ہوئے نانی بھی محجوب، دادی بھی محجوب. باپ کے ہوتے ہوئے کیا دادی محجوب ہے کہ نہیں محجوب؟ نانی تو محجوب نہیں ہے. باپ کے ہوتے ہوئے نانی محجوب نہیں ہے. دادی میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ جدہ ابویہ جو باپ کی طرف سے دادی ہے وہ باپ کے ہوتے ہوئے محجوب ہو جاتی ہے. والجدہ الابویہ اس کا کیا معنی؟ جدہ ابویہ باپ کی طرف سے دادی. جو باپ کی طرف سے دادی ہے یہ ماں تو اس کو حجب کرتی ہے. کیا باپ حجب کرتا ہے کہ نہیں؟ بعض کہتے ہیں نہیں کرتا، بعض کہتے ہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں والجدہ الابویہ تحجب بالاب ایضاً، تحجب بالاب ایضاً. وہ کہتے ہیں کہ جدہ ابویہ جو ہے اس کو باپ حجب کرتا ہے. بس ہمارے پاس دو مثالیں لکھتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک آدمی فوت ہوا، اس نے ماں چھوڑی، ایک دادی چھوڑی، الجدہ من جہت الام، ایک دادی چھوڑی الجدہ من جہت الاب. اب ماں کے ہوتے ہوئے یہ بھی حجب یہ بھی حجب. ماں موجود ہے، کسی دادی کو کچھ نہیں ملے گا. ماں موجود ہے، کسی دادی کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر باپ موجود ہے، الاب الجدہ من جہت الام، الجدہ من جہت الاب، تو اب جو ہے اس کو ہم چھٹا حصہ دیں گے، اس کو نہیں دیں گے. کیونکہ باپ جو ہے جو ماں کی طرف سے دادی ہے اس کو حجب نہیں کرتا. باپ جو ہے وہ جو ماں کی طرف سے دادی ہے اس کو حجب نہیں کرتا. لیکن ماں جو ہے وہ دونوں دادیوں کو حجب کرتی ہے. وہ نانی کو بھی حجب کرتی ہے، دادی کو بھی کرتی ہے. باپ جو ہے وہ صرف ایک دادی کو حجب کرتا ہے، وہ اپنی اماں کو حجب کرتا ہے بس. صحیح ہو گیا بچے؟ آخری آج جو آپ نے لکھنا ہے وہ ہے اخت شقیقہ. اخت شقیقہ او تلا، تم دونوں نے اپنی الگ ہی کلاس لگائی ہوئی ہے. ادھر آگے بیٹھو، میرے پاس آؤ. چھپ کے بیٹھتے ہو کیوں؟ یہ اخت شقیقہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں؟ سکی بہن تو پنجابی میں کہتے ہیں. حقیقی یا آئینی، آئینی بہن یا حقیقی بہن. اس کی
حالتیں جو ہیں، پہلا حالت کی 1/2 ہے اذا کانت واحدہ، دوسری وہی حالت ہے 2/3 ہے اذا کننا اکثر من واحدہ، جب ایک سے زیادہ ہیں تو 2/3 ملے گا۔ السلام علیکم۔ ایک بیٹا بیٹھا تھا، کیا چاہیے؟ انہوں آقا ہو بھی جائے تیرے کو؟ چلو صحیح ہے، خیر۔ السلام علیکم۔ جب ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3۔ ایک سے زیادہ ہیں تو کتنا ملے گا؟ 2/3۔ اس کو ملتا ہے تعصیب بالغیر۔ تعصیب بالغیر تو ہم سمجھ گئے ہیں نا، یہ 4 عورتیں ہیں، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور علاتی بہن، جب ان کا بھائی آ جاتا ہے تو ان کو اسبہ بنا لیتا ہے، یہ بالغیر کا معنی ہے۔ اذا وجد معها الاخ الشقیق، اخ شقیق جب اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اسبہ بناتا ہے۔ اخ لاب وہ اسبہ نہیں آتا، اس کا بھائی، سکا بھائی، وہ اس کو اسبہ بناتا ہے۔ ایک ترتیب اور ہے، یہاں ترتیب بنانے والا کون ہے؟ مذکر۔ بھائی اپنے بہن کو اسبہ بناتا ہے، بیٹا بیٹی کو اسبہ بناتا ہے، پوتا پوتی کو اسبہ بناتا ہے، اخ شقیق اخت شقیقہ کو اسبہ بناتی ہے۔ ایک اسبے کی قسم ہے جو حقیقی بہن اور علاتی بہن کے ساتھ خاص ہے کہ ان کو بیٹیاں اور پوتیاں اسبہ بناتی ہیں، اس کو اسبہ مال غیر کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق ہم پڑھیں گے جب تفصیل آئے گی۔ تو اسبہ مال غیر، مؤنث مؤنث کو اسبہ بناتی ہے۔ کون سی مؤنث اسبہ بناتی ہے؟ بیٹیاں اور پوتیاں بہنوں کو اسبہ بناتی ہیں، بیٹیاں اور پوتیاں۔ الحمدللہ۔ اب باقی مال سے جو ہے وہ کس کو دینا ہے؟ یہ قریب ہوتی ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو بنانے والی ہیں وہ اس اسبہ میں شریک نہیں ہوتی، وہ اپنا فرض ہی بس لیتی ہیں۔ ان کا وجود بنت فاکثر، ایک یا ایک سے زیادہ بیٹی ہو، ایک ہو، دو ہو، مثلا ہمارے پاس بیٹی ہے اور اخت شقیقہ ہے، ایک ہو یا ایک سے زیادہ 10 اخت شقیقہ ہے، ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو کیا مل جائے گا؟ 1/2، باقی اسبہ اس کو دے دیں گے، اسبہ مال گئے۔ اگر یہاں 10 بیٹیاں ہیں، 10 یہ سکی بہن ہیں تو ان کو 2/3 دے دیں گے، باقی ان کو اسبہ دے دیں گے۔ اس طرح اگر پوتیاں اس کے ساتھ آ جائیں تو پھر یہ ان کو اسبہ مل جاتا ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ بیٹی کے ہوتے ہوئے اور بنت الابن فاکثر، ایک یا ایک سے زیادہ پوتی کے ہوتے ہوئے یہ جو حقیقی بہنیں ہیں وہ اسبہ بن جاتی ہیں۔ جب ان کے حقیقی بہنوں کے ساتھ
جب ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں یا ایک یا ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں تو پھر یہ اسبہ بن جاتی ہیں، پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسبہ بن جاتی ہیں۔ مثلا یہ نہیں کہ صرف یہی ہوں، مثلا اگر ہمارے پاس زوج ہے اور اسی طرح جدہ ہے، اسی طرح ام ہے، اسی طرح بنت ہے، او شقیقہ ہے، تو اب زوج کو یہاں کتنا ملے گا؟ 1/، بیٹی ہے نا 1/4، 6 کہاں سے آگا؟ بیٹی کے حصے میں 1/6 لکھا ہی نہیں ہم نے بیٹے خامد۔ اور دادے کو کتنا ملے گا ادھر بیٹے؟ کتنا ملے گا دادے کو؟ سدس زائد تعصیب۔ ام کو کتنا ملے گا؟ سدس۔ بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اگر یہ دادا ادھر نہ ہوتا تو اس کو تعصیب ملنی تھی، ابھی تعصیب اوپر چلے گی، ابھی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر یہ دادا نہ ہوتا تو یہاں اس کو تعصیب مل جانی تھی کیونکہ بیٹی موجود ہے۔ سمجھا گئی؟ ابھی ایک مثال لکھیں جس میں یہ جو ہم نے لکھے ہیں سارے لکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کچھ آیا ہے کہ نہیں۔ ذرا چوکنے ہو کے بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، جو ہم نے لکھے ہیں یہ سارے ابھی ہم نے لکھنے ہیں، اور کل ہم سارے وارثی لکھیں گے، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کس کس کو دینا ہے، کس کس کو نہیں دینا۔ چلو بس وہ رہنے دو بیٹے، آج لکھا کسی نے دیکھنا اور دیکھ لے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا بیٹے؟ الاب، ساتھ ساتھ سوچتے جانا۔ پھر کیا لکھا؟ الجد۔ پھر کیا لکھا؟ ہاں زوج۔ پھر کیا لکھا؟ اخ لام، الاخ لام۔ پھر کیا لکھا؟ زوجہ لکھا، لیکن زوجہ ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ زوج جب آ جاتا ہے پھر زوجہ تو اس مسئلے میں نہیں ہو سکتی، پھر مرے گا کون؟ پھر ہم نے لکھا بنت، لکھا بنت الابن، لکھا ام نہیں لکھا، بھی جدہ لکھا۔ اور کیا لکھا بیٹے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لکھے گئے۔ اور کیا لکھا ہے؟ آخر ہم تو اترے ہم تو ایک ہی ہیں، اوک شقیقہ لکھ لیتے ہیں۔ تو بیٹے ہم نے ابھی تک لکھا ہی نہیں ہے، وہ نہیں لکھے حالات ابھی اس کے 10 لکھے ہیں، 2 ابھی رہ گئے ہیں۔ تو یہ ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 لکھ لیے ہیں۔ ایک زوجہ لکھ نہیں سکتے، اور آخ لام اور اخت لام ایک ہی ہیں۔ سب سے پہلے باپ سے شروع کرتے ہیں۔ باپ کو کتنا دیں گے یہاں؟ ہاں بچوں، باپ کو کتنا دیں گے؟ سدس زائد تعصیب، کیونکہ اولاد مؤنث موجود ہے، مذکر نہیں ہے۔ یہ بھی اولاد مؤنث ہے، یہ بھی اولاد مؤنث ہے۔ کیا ہوگا؟ سدس زائد تعصیب۔ کیوں بیٹے؟ کیونکہ مرنے والے کی مؤنث صرف اولاد موجود ہے، صرف مؤنث اولاد ہے، مذکر نہیں ہے اس میں۔ اگر مذکر ہوتا تو پھر صرف سدس دینا تھا۔ اب دادے کو کتنا دیں گے بیٹے؟ کچھ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے بیٹے؟ خاوند کو کتنا دیں گے بیٹے؟ 1/4۔ کیوں بیٹے؟ مرنے والے کی اولاد موجود ہے۔ آخری ام کو کتنا دیں گے بیٹے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ باپ موجود ہے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ دادا موجود ہے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ بیٹی موجود ہے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ پوتی موجود ہے۔ ان میں سے جو بھی ہوتا ہے تو پھر دادے کو اس کو آخری ام کو نہیں ملتا۔ بنت کو کتنا دیں گے بیٹے؟ 1/2۔ پوتی کو کتنا دیں گے بیٹے؟
1/6. یہ جدہ اگر تو یہ من جہت الاب ہے تو پھر اس کو نہیں دیں گے. اگر من جہت الام ہے تو اس کو کتنا دیں گے؟ 1/6. اس شقیقہ کو کتنا دیں گے میری پترو؟ اس شقیقہ کے حالات لکھیے ہم نے بیٹے؟ ہاں اس میں لکھو، اس میں اور بھی رہ گیا ابھی. ان کا وجود ہے، یہ تو مال غیر ہے، حجب اس کا بھی لکھا ہی نہیں ہم نے. اس کو حجب، یہ حجب ہوتی ہے، اس شقیقہ کو کچھ نہیں ملتا. یہ تو چھوڑ ہی دیا ہم نے، یہ تو اہم ہے. کب نہیں کچھ ملتا بیٹے؟ ان کا وجود ہے ابن، بیٹے کے ہوتے ہوئے. آپ تو سو رہے ہیں بیٹے، آپ کرتے کیا ہیں؟ ادھر ہو میرے پاس. آپ کرتے کیا ہیں؟ اسٹڈی کر رہا ہوں، کام کرتا ہوں ساتھ. تو رات کو کام کرتا رہے، سو رہا ہے. نہیں وہ بیٹھے بیٹھے جانا. شاش بشاش ہو کے آیا کرو، قلم کاپی لے کے آیا کرو، پھر آئے گا. جب بیٹا موجود ہے پھر حقیقی بہن کو کچھ نہیں ملتا. نمبر 2، ابن الابن، پوتا موجود ہے پھر بھی کچھ نہیں ملتا. الاب، جب باپ موجود ہے پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کیوں میں نے کہا تھا کہ باپ کے ہوتے ہوئے کسی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملتا، بیٹے کے ہوتے ہوئے کسی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملتا، پوتے کے ہوتے ہوئے کسی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملتا. اس کے بعد ہے الجد علی الصحیح. صحیح مذہب یہ ہے کہ دادے کے ہوتے ہوئے بھی کسی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملتا، دادے کے ہوتے ہوئے بھی کسی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملتا. الجد علی الصحیح. تو اب دیکھو، اب بتاؤ اس شقیقہ کو کیا ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا بیٹے؟ باپ موجود ہے. اگر باپ نہ ہوتا پھر ملے گا؟ پھر بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ دادا موجود ہے. میں نے صحیح مذہب یہ ہے کہ دادے کے ہوتے بھی اس کو کچھ نہیں ملتا. اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس کو ملتا ہے، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ دادے کے ہوتے ہوئے بھی کسی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملتا. اس کے حصے بنائیں، اس کے کل 12 حصے بنیں گے. ہاں جی، ایک ہے نا، ایک ہی ہوتے ہوئے پوتی کو 6واں حصہ ملتا ہے، پھر نہیں ملتا. لکھا ہے نا یہ تو ہم نے. 12 حصے ہیں، 6واں حصہ کتنا ہوگا باپ کے لیے؟ 6واں حصہ 12 میں سے 2، 4واں حصہ 3، آدھا 6، 6واں حصہ 2، 6واں حصہ 2. اب یہ دیکھو زیادہ ہو گیا ہے، 2، 4، 6، 10، 13، 2، 15. یہ بعد میں پڑھیں گے، زیادہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.